السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست کس قدر گندی ہو چکی ہے یہ تو ہمیں سینٹ کے الیکشنز پر پتہ چل ہی چکا تھا، جس پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے MPAs اور MNAs بکتے ہوئے نظر آئے اور ان کی بولیاں لگتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے اوپر پیسے لگائے جا رہے تھے کہ یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اور اس کے باوجود وہ میڈیا میں آ کر کہتے تھے کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ ویڈیوز موجود تھے، سارے ثبوت موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز سے بیزار ہوتے نظر آئے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم شفاف طریقے سے آئے ہیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ لیکن کل ایک اور انکشاف ہوا جب عمران خان صاحب نے اپنی عوام کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا، تو وہاں پہ ٹورنٹو سے ایک لڑکے نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ عمران خان صاحب، آپ کی پارٹی پہ جو فورن فنڈنگ کیس، آپ اس کے بارے میں تو بتائیں۔ آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کی، آپ بات کرتے ہیں زرداری کی، آپ بات کرتے ہیں مریم نواز کی، آپ ان خاندانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اوپر جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ باہر سے ان کو فنڈز کیے جاتے تھے پارٹی کے لیے، آپ ذرا اپنے بارے میں بھی تو بتائیں۔ اس پر عمران خان نے بہت شاندار جواب دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو شروع سے ہی، آج سے 20-25 سال پہلے، میں نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اوورسیز نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے تو شروع سے ہی فنڈز اکٹھے کیے ہیں، اور وہ فنڈز کہاں لگے ہیں ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے تقریباً کہا کہ 40,000 کے قریب، ہزاروں میں بہرحال تعداد بتائیے کہ جنہوں نے ان کو فنڈ کیا ہے، ان کے نام اور سارا کچھ بتایا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے لیے جو مجھے فنڈز ملے ہیں، اور وہ پارٹی کے فنڈز مجھے اوورسیز نے دیے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ معاملات ایسے ایسے ہوں گے، اس کے لیے ہم نے وہ پیسہ لیا۔ لیکن میرے مقابلے میں جو آپ بات کریں گے فورن فنڈنگ کا کیس جو نواز شریف وغیرہ پہ، نون لیگ پہ، پیپلز پارٹی پہ، ان پہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، یہ 100 بندوں کے نام بتا دیں۔ ایک انہوں نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ یہ 100 بندوں کے نام بتا دیں جنہوں نے فنڈ کیا۔ اب بات یہاں تک ہوتی تو ایک ہضم والی بات تھی اور باتیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن بات یہاں سے آگے چل پڑی، اور جب یہاں سے بات آگے چل پڑی تو عمران خان صاحب نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کو بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن نے فنڈنگ کی تھی۔ اور وہ فنڈنگ کس نے کی تھی؟ وہ فنڈنگ کی تھی خالد نے۔ خالد نے کہا کہ میں نے یہ پیسہ نواز شریف کو دیا، اور نواز شریف کو جو پیسہ دیا ہے اس کا اس نے ایفیڈیوٹ میں لکھا کہ میں نے دیا، اور یہ ساری باتیں بے نظیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ جو نواز شریف ہے اس کو فنڈنگ کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، ویڈیو کو ذرا سنیں عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا اور کیا کمال کے لفظ یوز کیے ہیں، اور انہوں نے تاریخ کو بدلا ہے۔ کوئی پرائم منسٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا تاریخ کے اندر جو آ کر کہے کہ ہاں جی میرے پہ کیس ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ ثابت کروں گا۔ یہ ایک عوام کی عدالت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ ذرا ویڈیو سنیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں۔ ہلو جی السلام علیکم جی میں عباس مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال لی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو۔ یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے، ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان PTI میں، تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے، اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیں، مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی، تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا۔ آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے۔ تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی۔ تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے۔ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے
کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا. میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے. اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے. تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے، 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے، آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے. کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی آپ نے ویڈیو میں سنا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح فورن فنڈنگ کیس کے اوپر اپنا بیان دیا. اب عوام اس کے اوپر کیا تاثر دیتی ہے؟ عوام کے اندر ابھی جو میجر سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے بے روزگاری کا اور بنا ہوا ہے مہنگائی کا. اب بھی عوام کو اس سے اوپر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آج عوام کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا. عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں مہنگائی جو اس پہ میں کنٹرول کروں گا، اور جب انہوں نے عوام سے بات کی انہیں معلوم ہوا کہ باتیں جتنی مجھ تک پہنچائی جا رہی تھی یہ پانی سر سے گزر چکا ہے. جو غریب ہے وہ پٹ چکا ہے، پس چکا ہے. اب اس کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں بچا، اور جو مڈل کلاس ہے وہ غربت میں داخل ہو گیا، اور جو ملک میں بے روزگاری کی تعداد ہے وہ بے شمار اور بے حد تک اضافہ ہو گیا. عمران خان صاحب اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل لے کے آنے والے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، روپیہ سٹرونگ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی سٹرونگ ہوتی چلی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے عوام کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک پازیٹیو سائن دیا ہے کہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. جو حکومت ہے وہ ایک ایکشن لینے جا رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. اسد عمر کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تاکید کر دی ہے کہ وہ سختی سے اس چیز پر عمل کریں. تو آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بھی 2 روپے نیچے آیا، اور آپ کو بہت ساری چیزیں نیچے آتی ہوئی نظر آئیں گی. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا رنگ لے کر آتی ہیں، اور ہماری سیاست کیا اسی طرح چلتی رہے گی، اور یہ جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے
کیا یہ ہمیشہ سے ازل سے ابد تک اسی طرح چلے گا؟ یہ شاید ہی چینج ہو، اور شاید ہی کوئی اس کو چینج کر پائے، اور شاید ہی عمران خان کی کوششیں رنگ لیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔